السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے فائدہ فرمایا اور ابلیس کو اللہ رب العزت نے جنت سے کیوں اتارا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آگے کی تفصیلات کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو حکم دیا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں، تو اس جنت میں رہ کر تقبل حاصل کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس جاؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گنہگاروں سے جہنم بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کے اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤں، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر، اور تو انہیں دل دہلانے والے وعدے لے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سوار کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا، وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ رب العزت کے اس نعمت کو قدر نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کی سختی سے حکم فرمایا ہے، اس کی برائی و وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑوں، اپنے مکانوں اور قبیلوں پر فخر کرتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف
اور انصاری صحابہ مہاجر صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، وہم فخر کرنا برے نتائج کے ذریعہ ہیں۔ گناہ کی بنیاد تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر تخلیق کیا، یعنی جب پیدا ہوئے وہ جاہل نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت سی بحثیں ذکر کی ہے۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ پرندہ، یہ درخت وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کے ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا؟ انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا؟ یقیناً اللہ رب العزت انسانوں میں وہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہربر ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا، اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگے۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اس لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کی عزت تقریم ثابت فرما دی تو تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے لگے۔
किसी जगह भी उन्होंने गलती ना की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि ज़मीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। यहाँ ज़हन में सवाल उभरता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे। वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्मा हवा को पैदा फरमाया। उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद न पैदा फरमाया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किए, और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे। आखिरकार एक रोज़ जब वो सो रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला, और उस जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया।